آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اور اس غرض سے کہ قریش کو کوئی احتمال نہ ہو عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار نہ باندھ کر آئے، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی پاس رکھ لی جائے۔ اس میں یہ شرط بھی تھی کہ نیام میں بند ہو، چونکہ مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے۔ 1400 شخص اس سفر میں ہم رکاب ہوئے۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا ہو گئیں، یعنی کہ قربانی کے اونٹ ساتھ تھے۔ ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نال لگا دیے گئے۔ احتیاط کے لیے قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص، جس کے اسلام لانے کا حال قریش کو معلوم نہ تھا، پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عصفان کے قریب پہنچا، اس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے تمام احابیش کو یکجا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ غرض قریش نے بڑے زور و شور سے مقابلہ کی تیاری کی، کچھ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا اور جمعیت عظیم لے کر آئے۔ مکہ کے باہر بلداہ ایک مقام پر فوجیں فراہم ہوئیں۔ خالد بن ولید، جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، 200 سوار لے کر، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بڑھے اور غمیم تک پہنچ گئے، جو رابغ اور جحفہ کے درمیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے خالد کو طلایہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام غمیم تک آ گئے ہیں، اس لیے کترا کر داہنی طرف سے چلو۔ فوج اسلام جب غمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرد اڑتی نظر آئی۔ وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ لشکر اسلام غمیم تک آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا، وہ پہلے ہی آمد میں خالی ہو گیا، لیکن اعجاز نبوی سے اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ قبیلہ خزاعہ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کے حلیف اور رازدار تھے۔ قریش اور عام کفار اسلام کے خلاف جو منصوبے بناتے، وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کیا کرتے تھے۔ اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن وقار تھے، فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدمی لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے، وہ آپ کو مکہ میں نہ جانے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں۔ جنگ نے قریش کی حالت زار کر دی ہے، ان کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ ایک مدت معین کے لیے صلح کر لیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں، اجازت دو تو کہوں۔ چند شریر بول اٹھے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں، لیکن سنجیدہ لوگوں نے اجازت دی۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں پیش کیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اٹھ کر کہا، کیوں قریش، کیا میں تمہارا باپ اور تم میرے بچے نہیں؟ بولے ہاں۔ عروہ نے کہا، میری نسبت تم کو کوئی بدگمانی ہے تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کہ اچھا تو مجھ کو اجازت دو، میں خود جا کر معاملہ طے کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معقول شرطیں پیش کی ہیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قریش کا پیغام سنایا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کرو کہ تم نے قریش کا استحصال کر دیا، تو کیا اس کی بھی کوئی اور مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کر دیا ہو؟ اس کے سوا اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ جو یہ بھیڑ ہے گرد کی طرح اڑ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدگمانی پر اس قدر غصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر۔ عروہ نے کہا، میں ان کی سخت کلامی کا جواب دیتا، لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے،
जिसका बदला अभी तक मैं नहीं अदा कर सका। उर्वा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की हैरत अंगेज़ अक़ीदत का जो मंज़र देखा, इसने इसके दिल पर बड़ा अजीब असर किया। कुरैश से जाकर कहा कि मैंने कैसर व किसरा व नजाशी के दरबार देखे हैं, ये अक़ीदत और वारफ्तगी कहीं नहीं देखी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, कोई शख्स इनकी तरफ नज़र भर कर नहीं देख सकता। वो वज़ू करते हैं तो जो पानी गिरता है इस पर खलकत टूट पड़ती है, बलगम या थूक गिरता है तो अक़ीदत कैश हाथों हाथ लेते हैं और चेहरा और हाथों पर मल लेते हैं। चूँकि मामला नातमाम रह गया था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खराश बिन उमैया को कुरैश के पास भेजा, लेकिन कुरैश ने इनकी सवारी के ऊँट को, जो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी था, मार डाला और ख़ुद इन पर भी यही गुज़रने वाली थी। लेकिन क़बाइल मुत्तहिदा के लोगों ने बचा लिया और किसी तरह जान बचा कर चले आए। अब कुरैश ने एक दस्ता भेजा कि मुसलमानों पर हमलावर हो, लेकिन ये लोग गिरफ़्तार कर लिए गए। गो ये सख्त शरारत थी, लेकिन रहमत आलम का दामन अफ़ू इससे ज़्यादा वसी था। आपने सब को छोड़ दिया और माफ़ी दे दी। कुरान मजीद की इस आयत में इसी वाक़या की तरफ इशारा है। तर्जुमा, और वही अल्लाह है जिसने मक्का में इन लोगों का हाथ तुमसे और तुम्हारा हाथ इनसे रोक दिया, बाद इसके कि तुमको इन पर काबू दे दिया था।